السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ عزیز ناظرین، آج ہم بیت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاکہ اور منظر دیکھیں گے کہ ہمارے محبوب امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک کیسا تھا۔ یہ بات واضح رہے کہ آگے جو مناظر آ رہے ہیں یہ ایک عرب باحث نے بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاکہ بنایا ہے۔ یعنی ظاہر ہے اس زمانے میں تو کیمرے ویڈیو کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ ہے بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاکہ۔ یہ ایک حجرہ کمرہ تھا جو کچا بنا ہوا تھا، دیواریں بھی کچی تھیں، فرش بھی کچا تھا، کوئی سنگ مرمر نہیں، کوئی ٹائل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ چھت بھی کھجور کی شاخوں اور ٹہنیوں کی تھی، البتہ چھت کے اوپر بعض روایات میں ہے کہ مٹی کا پلستر کیا ہوا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ چھت کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش کے اثرات سے بچاؤ ہو سکے۔ تو یہ دیکھیں بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاکہ، ایک منظر جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی کے 10 سال یہاں بسر کیے، اور پھر اسی حجرہ میں فانی دنیا کو الوداع فرمایا، اور پھر اسی حجرہ میں یعنی حجرہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس حجرہ کا دروازہ، صدر دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، جو لکڑی کے کواڑ پر مشتمل تھا، اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کا موٹے ٹاٹ کا اونی پردہ ڈلا ہوا تھا۔ دیکھیں اس خاکہ میں اور اس عکاسی میں وہ دروازہ اور اس کے اوپر ڈلا گیا کالا سا موٹا پردہ دکھایا گیا ہے۔ اس دروازے اور اس پردے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد واقعات متعلق ہیں۔ ہم اپنی کتاب بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صفحے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک صفحہ میں صدر دروازے سے متعلق چند واقعات کا تذکرہ ہے، اور دوسرے صفحہ میں اس موٹے کالے اونی پردے سے متعلق چند واقعات کا تذکرہ ہے۔ تو دیکھیے یہ 2 صفحات ہماری کتاب بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. یہ دروازہ جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا، جس کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، بعد میں جو مقصورہ شریف بنایا گیا تو اس میں بھی اس دروازے کو نشان کے طور پر یہاں رکھا گیا. اس دروازے کے ایک طرف استوانہ یعنی ستون ہے، جس کو کہتے ہیں ستون الوفود. یہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر سے آنے والے وفود ملاقات کرتے تھے. دوسرا ستون ہے ستون الحرس، اور اس ستون کے پاس سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور چوکیداری کرتے تھے. اس کے قریب ہی آپ نے دیکھا کہ ایک کھڑکی ہے، اور یہ کھڑکی بھی اس یادگار کے طور پر رکھی گئی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں مسجد نبوی سے ایک کھڑکی کھلتی تھی، اور امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو کھڑکی سے اپنا سر مبارک گھر کے اندر کرتے، اور میں کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، اور یہیں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیتی تھی، سر میں کنگھا کرتی، سر میں تیل لگاتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے ایک کھڑکی مسجد نبوی میں کھلتی تھی. تو یہ جو کھڑکی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ اس گھر مبارک کا ایک خاکہ ہے. اور بعد میں جب مقصورہ شریف کی یہ جالیاں بنی تو اس میں بھی نشان کے طور پر اس طرح کی کھڑکی کو رکھا گیا. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے آقا، ہمارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مبارک کا ایک خاکہ. بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی مناظر، اور اسی طرح بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں استعمال ہونے والی اشیاء پر ہماری ایک اور ویڈیو ہے، اور اس کا نام ہے بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندرونی منظر اور خاکہ. وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.